لفظوں کا کھیل ہے صاحب، احساس بھلا کون پڑتا ہے۔ جس بچے کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بزدل ہو جاتا ہے۔ جس بچے پر اعتبار نہیں کیا جاتا وہ دھوکہ دینا سیکھتا ہے۔ جس بچے پر تنقید کی جاتی ہے وہ کوشش کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ جس بچے کی تعریف نہیں کی جاتی وہ اچھی چیزوں کو پسند نہیں کرتا۔ جس بچے کو مار پیٹ کا سامنا ہوتا ہے اس کی صلاحیتیں دب جاتی ہیں۔ ماں باپ دنیا کی ہر ٹھوکر برداشت کر سکتے ہیں سوائے اولاد کے ہاتھوں کی لکھی ٹھوکر کے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل ہمیشہ وہی لوگ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے اور پکے ہوتے ہیں۔ اے اللہ رحم فرما، رحم ان دلوں پر جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا، آمین۔ اللہ نے مرد کو سربراہ بنایا ہے۔ اچھا مرد وہی ہوتا ہے جو تمام ذمہ داریاں اپنے کندھوں پر اٹھاتا ہے۔ نماز کیا ہے؟ نماز اللہ رب العزت سے ملاقات کا بہترین ذریعہ ہے۔ موت کی سختی یاد رکھیں، دنیا کی تلخیاں بے ذائقہ لگنے لگیں گی۔ روح نکلنے کے بعد اپنے اوقات سوچیں، آس پاس کا منظر غیر اہم ہو جائے گا۔ کفن میں خالی ہاتھوں کا خیال کریں، ہر شے اپنی وقت کھو دے گی۔ اور قبر کی پہلی رات، ہاں قبر کی پہلی رات یاد رکھیں، زندگی کا ہر دن روشن ہو جائے گا۔ میاں بیوی میں لڑائی گھر کی تباہی، میاں بیوی میں محبت گھر پہ اللہ کی رحمت۔ آج کے دور میں صرف موبائل کو ہی پتہ ہے کہ اس کا مالک کا کیریکٹر کیا ہے۔ پریشان رہنے سے پریشانی ختم نہیں ہوتی بلکہ نماز پڑھنے سے ہوتی ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود، یقیناً انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں، مجھ کو چھاؤں میں رکھا اور خود جلتا رہا دھوپ میں۔ میں نے دیکھا ہے ایک فرشتہ میرے باپ کے روپ میں۔ کبھی سوچا ہے کندھوں پہ اٹھانے والے ہمیشہ مٹی میں ملا دیتے ہیں۔ آپ کا واٹس ایپ اسٹیٹس دیکھنے والا 30 سیکنڈ اپنا وقت آپ کے سپرد کرتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کے بدلے اس سے نیکی کروائیں یا گناہوں میں پھنسوانے کا سبب بنیں۔ ہمیشہ یاد رکھیے قیامت کے دن ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ کہہ دو بات یہ ہے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں۔ سورہ اخلاص۔ الحمدللہ۔ دل کو بھی غسل دیا کریں توبہ کے پانی سے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔ اللہ کے رنگ میں رنگ جانے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا چھوڑ دیں، آپ نے دنیا میں رہ کر ہی ثابت کرنا ہے کہ آپ کو اللہ سے کیسی محبت ہے۔ بس دل میں یہ جذبہ رکھیں کہ اللہ کی پسند اور رضا کو سب سے پہلے رکھنا ہے اور اس پہ سمجھوتا نہیں کرنا، چاہے وہ پردہ ہو، نماز ہو یا دل کی خواہش ہو۔ میم کے بعد نون آتا ہے تو محبت کے بعد
نکاح ہونا چاہیے، وقت گزاری نہیں۔ پتہ نہیں ہم اللہ سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ کسی ایک غم کو خود پر اتنا سوار مت کرو کہ وہ تمہیں ہزار نعمتیں بھلا دے۔ غم کو بھی نعمت ہی سمجھے، کیونکہ غم انسان کو اللہ سے جوڑ دیتے ہیں۔ بابا جی کہنے لگے، پتر، محبوب کو دیکھنا محبت کی شرط نہیں ہوتی۔ کوئی بنا دیکھے اویس قرنی بن جاتا ہے اور کوئی پاس رہ کر بھی ابو جہل رہتا ہے۔ جب آپ صبح اٹھتے ہیں اور آپ کے گرد بظاہر سب ٹھیک ہے، آپ کے اپنے ٹھیک ہیں، آپ کو کوئی جسمانی مسئلہ نہیں ہے، تو کم از کم ایک بار الحمدللہ ضرور کہیں۔ باقی معاملات بعد میں دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن پہلے عاجزی اور شکر کا مظاہرہ تو کریں۔ پہلے مثبت سوچیں، باقی کم از کم 90% چیزیں ٹھیک لگنے لگیں گی۔ روح بیمار ہو تو دوا کا کام نہیں ہوتا۔ کچھ تکلیفوں کا علاج صرف سجدے میں ہی ہوتا ہے۔ کیسا ہوگا وہ جھٹکا جس کے بعد مہلت نہیں ہوگی؟